الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فذکر آپ نصیحت کیجئے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گو ظاہر میں نصیحت کو نہ مانے، اپنے خبث سے باطن کی وجہ سے نصیحت کو رد کر دے، مگر دل تسلیم کر لیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو دین پر آنے کے لیے نصیحت فرمائی تو ظاہر میں انہوں نے انکار کیا، لیکن ان کے دل تسلیم کر گئے۔ قرآن مجید نے تصدیق کر دی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو دل ان کے تسلیم کرتے تھے، مگر حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد تھا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے۔ تو نصیحت انسان کو فائدہ دیتی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ فرق اتنا ہے کہ جو سلیم الطبع شخص ہوتا ہے وہ نصیحت کو سن کر قبول کر لیتا ہے، بات مان لیتا ہے، اور جو بدباطن انسان ہوتا ہے اس کو نصیحت کی جائے تو وہ الٹا غصہ کرتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، تو کوئی اس کو اچھی بات سمجھائے تو اسے برا لگتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی خواصت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان ہمیشہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور ان کا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی لقمان رکھا، اور ان کی نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا تو پسند ہے نا، اس لیے بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے، ماں باپ اولاد کو نصیحت کرے، خامند بیوی کو نصیحت کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس گھر کا مرد اپنے اہل خانہ کو نصیحت نہیں کرتا، اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن نصیحت الگ چیز ہے،
تنقید الگ چیز ہے. ہم لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں، نصیحت نہیں کرتے. نصیحت میں درد ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے تنقید. تنقید تو دشمن بھی کرتے ہیں. لوگ تنقید کو پسند نہیں کرتے، نصیحت کو پسند کرتے ہیں. انبیاء اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے. انی لکم ناصح امین. دیکھا، نصیحت فرماتے تھے. تو جب دل کی درد کے ساتھ انسان بات کرے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. آج قرآن مجید میں انسان اس کو پڑھ سکتا ہے. اس امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اکابر اپنے اصاغر کو نصیحتیں کرتے رہے. چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا. 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا. اگر کہیں راستہ چلنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ راستے میں بھی نہ چلنا. اتنی تھوڑی دیر کا ساتھ بھی اچھا نہیں. تو میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. اس لیے کہ بے وقوف تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن بے وقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بے وقوف دشمن سے عقل مند، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو فرمایا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. اور دوسری بات فرمائی کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ وہ دور کو قریب اور قریب کو دور ظاہر کرے گا، تجھے حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. اور تیسرا فرمایا کہ فاسق سے دوستی نہ کرنا. اس لیے کہ جو اللہ کا نافرمان، جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہو، وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ فاسق سے دوستی کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہ وہ تجھے 1 روٹی یا اس سے کم کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا. تو میں نے پوچھا کہ 1 روٹی سے کم کا کیا مانا؟ تو فرمایا کہ 1 روٹی کی امید پر بیچ دے گا. اور یہ عاجز کہتا ہے کہ بیچ دے گا اور بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. فاسق فاجر جو ہوا اس پہ کیا انسان اعتماد کر سکتا ہے؟ چوتھا فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی بہت ضرورت ہوگی. اور آخری بات فرمائی کہ قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہ کرنا، جو رشتے ناطے توڑ دیتا ہو. ذرا سی بات ہوئی، اس سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے بولنا چھوڑ دیا، قریبی رشتوں کا بھی خیال نہ رکھا. فرمایا اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں. تو دیکھیے، بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ وصایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ وصیتیں فرمائی.
ان وصیتوں میں انہوں نے اپنے بیٹے حماد سے کہا کہ بیٹے میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے تمہارے لیے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے. 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے. اگر ان 5 پر عمل کر لو گے تو گویا پورے دین پر عمل ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے نا بات نچوڑ زندگی کا. اپنے بچوں کو تھمب رول کے طور پہ بتا دیا کہ بچہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ لب لباب 5 حدیثیں ہیں. ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ سے اپنی صحیح کا آغاز فرمایا. وجہ کیا تھی کہ جب اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے تو نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل ہی نہیں ہوگا. اس لیے نیت کو ٹھیک کرنا ضروری. یہ نیت کو ٹھیک کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنی شیخ کی صحبت میں رہا اور 8 سال میں نے نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا. یہ اتنا مشکل کام ہے. ہم اسے آسان سمجھتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے. ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا کی نیت. چنانچہ ایک بزرگ اپنے کسی شاگرد کے گھر آئے دعوت پر. اس نے نیا گھر بنایا تھا. انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ یہ تم نے کمرے میں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا روشن دان. پوچھا اس کا مقصد کیا؟ کہنے لگا جی اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. تو بزرگوں نے اصلاح فرمائی. فرمایا دیکھو آپ کو نیت تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی اور مجھے نماز کے وقت کا پتہ چلے گا، اور روشنی اور ہوا تو تمہیں مفت میں مل ہی جانی تھی. اب روشن دان کے بنانے میں نیت کیا کی جائے کہ اذان کی آواز آئے گی. تو نیت کی وجہ سے عمل عبادت بن گیا. چنانچہ اگر کسی آدمی کو ویٹ لوز کرنا ہے اور وہ سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کے قریب ہوتا ہے، سحری سے لے کے مغرب تک یہی، تو اس بندے کو روزہ دار نہیں کہیں گے. گو اس نے روزے کے اعمال پورے کر دیے، نیت نہیں تھی، اس لیے روزہ دار نہ بنا. تو نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے. ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے ویرانے میں، قبلے کا پتہ نہیں، بتانے والا بھی کوئی نہیں. شریعت کا حکم ہے کہ ایسے موقع پہ اٹکل کرے، تحری، قیافہ لگائے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اب اس کا گمان غالب یہ ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے. 2 رکعت پڑھنی تھی، مسافر تھا، اس نے ادھر پڑھنی شروع کر دی. 1 رکعت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں پھر گمان آیا کہ بھئی قبلہ تو پیچھے کی طرف تھا. تو فقہا نے لکھا کہ اگر گمان غالب یہ ہو گیا کہ پیچھے کی طرف تھا
تو دوسری رکعت میں وہ پیچھے کی طرف رخ کر کے دوسری رکعت وہاں پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اور صورت دیکھیے، ایک آدمی اکیلا تھا، اس نے جوتے اتارے، سامان رکھا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد خیال آیا سامان پیچھے پڑا ہے، کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے، تو اس نے رخ موڑ کے ادھر کو نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ کوشچن کرے جی پہلے نے بھی تو ایک رکعت ادھر پڑھی تھی، دوسری ادھر پڑھی تھی، تو عمل ظاہر میں تو ایک جیسا، نیت کا فرق ہے، اس لیے دوسرے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے۔ یہاں انما کا لفظ حصر کے لیے استعمال ہوا، صرف اور صرف مبتدا کو خبر میں محصور کرنا، اور آگے فرمایا اعمال، یہاں افعال نہیں کہا، فعل میں اور عمل میں فرق ہے۔ فعل کہتے ہیں کام بغیر کسی نیت کے، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ اعمال کے لیے انسان کا لفظ، انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ذی شعور ہوتا ہے۔ تو انما الاعمال، اور اعمال پر ہی دار و مدار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح اس کا تذکرہ، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ایمان جنت میں جانے کی کنجی ہے، ایمان جنت میں جانے کی کنجی ہے، تو پھر اعمال کی اہمیت کیا ہوئی؟ علماء نے لکھا کہ کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، جب تک سارے دندانے ٹھیک نہ ہو کنجی لگانے کے باوجود انسان کا تالا نہیں کھلتا۔ تو اعمال صالحہ یہ کنجی کے دندانے کی مانند ہے۔ تو ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور جنت کے درجات تو سارے اعمال پر ملیں گے۔ اللہ کریم نے فرما دیا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات اس کے عملوں کے بقدر۔ تو عمل زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کام آئیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے عجیب مضامین پہ مشتمل۔ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آخرت کے احوال کو دیکھا، تو صبح کے وقت آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات عجیب حالات دیکھے، جو کہ انبیاء کے خواب سچے، تو گویا اللہ تعالی نے ان کو مناظر قیامت کی تفصیل دکھائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور ماں باپ کی جو خدمت اس نے کی تھی وہ درمیان میں آڑے آ گئے، اور ملک الموت کو انہوں نے روح قبض کرنے سے روک دیا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ بندے کی عمر بڑھا دیتے ہیں، عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے،
ایسے ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کو شیاطین نے وحشت زدہ کرنے کی کوشش کی۔ ذکر اللہ کی یاد اس کے سامنے آ گئی اور اللہ کی یاد نے اسے شیطان کے شکنجے سے چھڑوا لیا۔ گویا ہم اللہ کا ذکر اگر کثرت سے کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے پنجے سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی پر عذاب قبر چھا رہا ہے، اس کا وضو کرنا سامنے آیا اور اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ یعنی وضو کو تسلی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرنا، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو پیاس کی شدت سے ہانپتا ہوا دیکھا، جب وہ حوض کوثر کے پاس آتا تھا تو اس کو پانی پینے سے روک دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اس کے روزے سامنے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پر لائے اور اس کو پانی سے سیراب کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک امتی ان میں سے جس حلقے کی طرف جاتا ہے دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایک حلقے کی طرف گیا، وہاں سے رد کر دیا گیا، پھر دوسرے کی طرف، پھر تیسرے کی طرف، کہیں جگہ نہیں ملتی۔ فرمایا پھر اس شخص کا غسل جنابت، کہ انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس میں دیر نہ کرنا اور احکام شریعت کے مطابق ٹھیک انداز سے غسل کرنا، یہ سامنے آیا اور اس کو میرے حضور لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ بعض مرد اور عورتیں غسل کرنے میں دیر کرتے ہیں، بھئی موت کا کیا بھروسہ۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا جیسے غسل فرض ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے، اور آج اس غسل کی وجہ سے تو کئی مرتبہ نمازیں بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے ایک امتی کو اندھیروں نے ہر طرف سے گھیر لیا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے، اور وہ ان اندھیروں میں مارا مارا بھٹکتا پھر رہا تھا۔ پھر اس کے حج اور عمرہ اس کے سامنے آئے اور انہوں نے ان ظلمتوں سے اسے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے مگر کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا، کوئی اس سے گفتگو نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر اس کی صلہ رحمی سامنے آئی۔ صلہ رحمی لوگوں سے رشتہ تعلق دین کی نسبت سے جوڑنا اور اپنے خونی رشتہ داروں کا اور زیادہ خیال رکھنا۔ فرمایا کہ صلہ رحمی سامنے آئی اور کہنے لگی، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ مجھے جوڑتا تھا اور ملاتا تھا۔ اس الفاظ کو سننے کے بعد ان سب لوگوں نے اس سے مصافحہ کیا، اس سے بولنے لگے اور وہ آدمی انہی جماعت میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کے چہرے اور جسم کو آگ کے شعلوں نے جلا رکھا ہے،
ایسے وقت میں اس کا صدقہ خیرات سامنے آیا اور اس کے سامنے سائبان کی طرح رکاوٹ بن گیا. میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ دوزخ کے داروغوں نے، فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا. ایسے وقت میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل سامنے آیا اور اس کو دوزخ سے نکال کر رحمت کے فرشتوں کے پاس پہنچا دیا. پھر میں نے دیکھا کہ میدان حشر میں میرا امتی گھٹنوں کے بل گر رہا ہے، جیسے بندہ آگے گرتا ہے، اور اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک حجاب ہے. لیکن اس شخص کا حسن خلق سامنے آیا اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچا دیا. یہ اچھے اخلاق کتنے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک امتی کا عمل اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. بس اس شخص کا خوف خدا سامنے آیا اور اعمال نامے کو بائیں ہاتھ سے لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا کانپ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ جہنم کے اندر گر جائے. اس کا اللہ کے خوف سے رونا کانپنا سامنے آیا اور اس شخص کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. پھر فرمایا کہ میں نے شخص کو دیکھا کہ دوزخ میں گر رہا ہے، تو اللہ کے خوف سے اس کا رونا، یعنی خوف سے جو آنسو نکل آتے ہیں، وہ سامنے آیا اور دوزخ سے اس بندے کو باہر نکال دیا. میں نے دیکھا میرے ایک امتی کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے. اس امتی کے معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ سامنے آئے اور اس کے نیکی والے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دیا. پھر میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر لڑکھڑا رہا ہے. جس طرح سخت آندھی میں کھجور کی ٹہنی ہلتی ہے، اس طرح اس شخص کو اللہ سے نیک گمان رکھنا سامنے آیا اور اس نے اس کے قدموں کو اچھی طرح جما دیا. پھر میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی پل صراط پر کانپتے ہوئے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. اس شخص کی نماز سامنے آئی اور نماز نے اس کو پل صراط سے پار کروا دیا. پھر میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی جنت کے دروازوں پر جاتا ہے، سب دروازوں کو بند پاتا ہے. اس شخص کا کلمہ شہادت سامنے آیا اور اس کلمہ نے جنت کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا. تو اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے. ان اعمال کا دار و مدار ہماری نیت کے اوپر ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اعمال کام نہیں آئے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا اور تینوں کا معاملہ یہ بنے گا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کو اونڈے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. اگر شہید، عالم اور سخی یہ جہنم میں جائیں گے نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم لوگوں کا کیا بنے گا؟ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا
کہ انما الاعمال بالنیت، ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر، اس لیے کہ عمل کرنے والے اعضاء زیادہ اور نیت تو دل کا کام وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک نیت سے زیادہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ جتنے بھی نوافل ہیں ان میں انسان نیتوں کو شامل کر لے اجل بڑھتا جائے گا۔ آپ صبح کے وقت تیار ہوئے دفتر جانے کے لیے، اور جی میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، جی میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پہ پڑھنی ہے، میں نے 2 رکعت شکرانے کی نیت سے بھی پڑھنی ہے۔ اب کئی 2 رکعت ہیں، تو 2 رکعت میں ان تمام نیتوں کو آپ شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کا ثواب عطا فرما دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس کپڑے کے پہننے میں انسان 40 نیتوں کو جمع کر سکتا ہے کہ اس سے میرا ستر چھپتا ہے، اس سے میری شخصیت کو جمال ملتا ہے، میں اپنے جسم کو سردی گرمی سے بچاتا ہوں، مختلف نیتیں۔ کپڑوں کے پہننے میں 40 نیتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو عابد عالم کے درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ عالم اس ایک عمل میں کتنی نیتوں کو جمع کر کے ثواب کمائے گا، جبکہ عابد تو ایک عمل میں ایک ہی نیت کر پائے گا۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس دار و مدار پر بات چلی کہ اعمال کی تصحیح کا دار و مدار نیت پر ہے یا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے یا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر۔ لہذا ایک آدمی کو کسی نے تالاب میں دھکا دے دیا، وہ فرماتے ہیں چونکہ وضو والے سارے کام ہو گئے تو وضو تو اس کا ہو گیا، لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہاں فقہا کا آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اچھا، بعض لوگ اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی فقہا کا اختلاف آخر ہے کیوں؟ یہ نہ ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فقہا کا اختلاف اللہ نے امت کے لیے وسعت کا سبب بنا دیا، ہمیں وسعت مل گئی۔ شریعت نے گنجائش رکھ دی، ایک بات ہوتی تو سب کا ایک بات کو اپنے ماحول کے مطابق کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے اگر وسعت دے دی تو ہم اس وسعت کو برا کیوں سمجھیں؟ ایک چھوٹی سی مثال جس سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایک حین تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے حین، اس کی جمع احیان آتی ہے اور جمع الجمع احین آتی ہے۔ تو حین کا مطلب مدت ہوتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ اب قسم یہ اٹھا بیٹھا کہ ایک حین تک میں اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ چنانچہ بعد میں خیال آیا کہ اب کیا کروں، صدیق اکبر عنہ کے پاس آیا کہ جی اب میں گفتگو کب کر سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا قیامت تک نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی دلیل؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حین قیامت کے معنی میں استعمال ہوا. وہ شخص عمر لانو کے پاس آ گیا. حضرت میں اپنی بیوی کے معاملے میں قسم کھا بیٹھا کہ ایک حین تک گفتگو نہیں کروں گا. اب میں کب گفتگو کر سکتا ہوں؟ فرمایا 40 سال. اس نے کہا جی 40 سال کی دلیل؟ فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو مفسرین نے حین کا مطلب یہاں 40 سال لکھا. وہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت قسم اٹھا بیٹھا ہوں کہ بیوی سے ایک حین تک گفتگو نہیں کروں گا. تو آپ بتا دیجئے. انہوں نے فرمایا کہ 1 سال تک بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی دلیل؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. اب درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں تو حین کا لفظ استعمال ہوا، لہذا 1 سال کی مدت ہے. وہ شخص حضرت علی عنہ کے پاس آیا. حضرت قسم اٹھا بیٹھا ہوں 1 حین تک گفتگو نہیں کروں گا. اب بتائیے کہ میں کب تک نہیں بول سکتا؟ انہوں نے کہا 1 دن اور 1 رات، یا 1 دن یا 1 رات. اس نے کہا کہ حضرت اس کی کیا دلیل؟ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہاں حین کا لفظ 1 دن یا 1 رات کے لیے استعمال ہوا. اسی کو فقہا کا اختلاف کہتے ہیں کہ سب نے منشائے خداوندی کو سامنے رکھا، مگر ایک معنی ایک نے لیے، دوسرے نے دوسرے، تیسرے نے تیسرے. اللہ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر. نیتوں کو ہم اچھا کرنے کی محنت کریں. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کہ بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت اس عمل کو بڑا کر دیتی ہے. وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، اور بسا اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے، نیت اس عمل کے اجر و ثواب کو تھوڑا کر دیتی ہے. تو نیت کے کرشمے دیکھیے. اس لیے اپنی نیتوں کو ہم ہر حال میں اچھا رکھیں. چنانچہ عمل کی 3 نیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حسن نیت، اس سے عمل کرنا. ایک ہوتا ہے نیت بد سے عمل کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے بے نیت کے عمل کرنا. 3 صورتیں ہیں: حسن نیت سے عمل کرنا، نیت بد سے عمل کرنا، اور بے نیت کے عمل کرنا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو نیت بد سے عمل کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ بلا نیت عمل کرنے سے نقصان پہنچا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بہت سارے کام ہم بے نیت کر لیتے ہیں، جبکہ اس کو نیت کے ساتھ کریں تو وہ ثواب بن سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت کو عبادت بنائیں، اپنی عادت کو
عبادت بنائیں. اچھا ذرا دیکھیے کہ کس طرح ہم اپنے اعمال کو اجر کے قابل بنا سکتے ہیں. ہر بندہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ دن میں درجنوں دفعہ ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہوئے نیت ہوتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھنے پر حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بار بار دیکھے؟ فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا. تو ہم تو ایک دن میں درجنوں حجوں کے ثواب، عمروں کے ثواب لے سکتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے چہرے پر اس نظر پر یہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور مثال دیکھیے، ہر خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، مگر اس مسکرانے میں خواہش کا پہلو غالب ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ جب کوئی خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اب اس نیت سے دیکھ کر کون مسکراتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عمل تو ہے، نیت نہیں ہے. اچھا اور دیکھیے، بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات سوتے ہوئے وہ کپڑے بدل کے سوتے ہیں. سوتے وقت نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، بعض لوگ تہبند مان لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رات کو سوتے تھے تو کپڑے بدل کے سوتے تھے. تو کتنے لوگ ہیں جو یہ نیت کرتے ہوں کہ جی میں سنت کی نیت سے کپڑے بدل رہا ہوں؟ معلوم ہوا عادت ہے مگر عبادت نہیں. تو ہمیں اس سے نقصان زیادہ ملا ہے. بے نیت کے کام کرتے ہیں. ہر کام میں حسن نیت کے ساتھ اپنی عادت کو اپنی عبادت بنا لیجیے. ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے. اچھا دیکھیے، ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، تو نیک مائیں تو چلو اللہ اللہ کا لفظ کہہ لیتی ہوں گی، مگر جن کی طبیعت میں نیکی نہیں وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہیں، یا یہی کہتے رہتی ہیں سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. حالانکہ اگر عورت تھوڑی سی عقل مندی کا کام لے تو اس وقت کو بھی عبادت بنا سکتی ہے. ہمارے اکابر میں مائیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھیں تو عربی زبان میں لوری دیتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. اب بچہ بھی سو رہا ہے کہ ایک ردم کے ساتھ اسے کچھ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں، ایک ردم کے ساتھ اس پر ماں کی تھپکی پڑ رہی ہے. اصل تو وہی ہوتا ہے، تو بچہ سو جاتا ہے. مگر بجائے اس کے کہ عام کوئی بات کی جائے، اگر ہم اس وقت کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیں تو بچے کو ماں کی دعا بھی مل گئی، ماں کو ثواب بھی مل گیا اور بچے کو ماں کی دعا بھی مل گئی، دونوں نعمتیں. چنانچہ جو عربی جانتی ہیں معلمات فاضلات، وہ عربی زبان کے الفاظ بھی کہہ سکتی ہیں. مثلا انا آمنا باللہ، اب یہ الفاظ مختصر سے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. پھر صدقنا برسول اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تصدیق کی. نرجو الجنت ندخلها، ہم جنت کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اس میں داخل ہوں گے. یوم الحشر انشاء اللہ، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. یا رحمان آفنا، اے رحمان ہمیں معاف کر دے. واعف عنا یا اللہ، اے اللہ ہمیں معافی عطا. اب ہے یہ بھی لوری، لیکن تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرنے سے وہ لوری عبادت بن گئی. ہر ماں دنیا کی بچے کو سلاتے ہوئے کچھ لفظ تو بولے گی نا، تو کیوں نہ ہم اچھے لفظ بولیں اور اجر ثواب کمائیں. اچھا اگر کوئی یہ کہے جی کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، تو بھائی چلو اردو زبان تو بولتے ہیں، اردو میں لوری دے دیں. اردو میں لوری کیسے دیں؟ آپ خود بنا لیں، بنا سکتی ہیں. مثلا آپ نے بیٹی کو سلانا ہے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں، پیاری بیٹی سوئے. کتنے آسان سے الفاظ ہیں. پیاری بیٹی سوئے، اللہ ہنستا رکھے، ہنانا کبھی نہ روئے، عزت جنت پائے، بیج ایسا بوئے، خوب نیکی کر کے سعاد دل کو دھوئے، پیاری بیٹی سوئے. اب چند الفاظ ہیں، لیکن ان چند الفاظ میں بچے کو دعا مل گئی اور اللہ کی طرف سے ماں کو اس کا اجر اور ثواب مل گیا. تو ہم اپنی عادت کو اپنی عبادت بنائیں. یہ نعمتیں حسن نیت کی وجہ سے انسان کو مل جاتی ہیں. تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سلطان العارفین حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ. عجیب ان کا کلام ہے. تو ان کے فارسی کے کچھ اشعار، اردو پنجابی کے کچھ اشعار ہیں، سب کے لیے سمجھنے تو ذرا مشکل ہوں گے، تو ان کا ترجمہ یہ آج ساتھ ساتھ کر دے گا، لیکن وہ موقع کے مناسب ہیں. فرماتے ہیں، جے ناتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. جے ناتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو. ایک بھیڑ کی نسل ہوتی ہے، اس کے سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی نسل کا نام لیا کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس نسل کی بھیڑ کو رب مل جاتا. جے ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، الٹا لٹکتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو ساری رات ذکر کرتا ہے، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اسے مل جاتا. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو خصی جانور جو ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا. تو عجیب بات کہی، ناتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو. سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو.
جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور اخیر پر آ کر فرماتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی نیت کو اچھا کر لیں۔ ایک نیت دل میں یہ رکھیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ہاں کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ اس کی برکتیں دیکھیے پھر۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 5 احادیث بتائیں۔ ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی فضول کام، جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور اگر آج آپ دیکھیں تو ہمارے نوجوان بچے لا یعنی کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں وقت کی قدر کی اہمیت نہیں ہے۔ من حیث القوم ہمیں اس عادت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آپ ٹائم طے کر لیں جی، ولیمہ کا ٹائم دن کے 1 بجے، تو انشاءاللہ 3 بجے تک لوگ آ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ 2 گھنٹے کا کوئی فرق ہی نہیں محسوس کرتے۔ ایک کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ تو وقت کی قدر دانی حدیث پاک نے ہمیں سکھائی کہ ہم فضول کام میں اپنی زندگی کا وقت ضائع نہ کریں۔ ہمارے اکابر وقت کی اس طرح قدر کرتے تھے جس طرح بخیل آدمی اپنے دراہم و دینار کی قدر کرتا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھتا تھا، جب میرا قلم ٹوٹ جاتا تو قلم ٹوٹنے کے دوران میں اسے پھر بناتا تو فوراً میں تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، میرا قلم کا بنانا بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرے۔ وقت کا صحیح استعمال۔ چنانچہ ابن عبد القیس رحمت اللہ علیہ وہ اپنے حفظ حدیث میں لگے رہتے تھے، لوگوں سے گفتگو کم کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ فرمانے لگے اگر تم سورج کو تھام لو تو جتنی دیر تھامے رکھو گے اتنی دیر میں تم سے گفتگو کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ وقت آگے نہ گزرے، میں اپنا وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ عبید رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، 30 سال ان کی یہ عادت رہی کہ وہ حدیث بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، اور کھانے کے وقت میں بیوی ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ 30 سال انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ کھانے کے وقت کو بھی خدمت دین کے اندر صرف کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، خشک ستو پھانک رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اس میں پانی ملائیں، گڑ ملائیں، ٹیسٹی بن جاتے ہیں، اچھے لگیں گے۔ فرمایا میں نے خشک ستو کو کھانے میں اور تر ستو کے کھانے میں وقت کا خیال کیا تو تر ستو کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، لہذا پچھلے 20 سال سے میں خشک ستو کھا کے گزارا کر رہا ہوں،
اور جو وقت بچتا ہے میں اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. 1 منٹ ایکوریسی ڈیولپ کی تھی ہمارے بزرگوں نے. بلکہ ہمارے مشائخ نے تو کہا جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. اتنا وقت کا خیال. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. الصحہ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فراغت. آج کل کے نوجوان سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ ٹائم کل کر رہا ہوں. بھائی ٹائم نہیں کل کر رہے، اپنے آپ کو کل کر رہے ہو. اپنی زندگی کو نقصان میں گزار رہے. اچھا مزے کی بات سنیں. ایک آدمی کی عمر تھی بالفرض 70 سال. اب ایک ولی اس کو بتائے کہ مجھے الہام کے ذریعے پتہ چلا آپ کی زندگی کے 3 سال گھٹا دیے گئے. اس کو کتنا افسوس ہوگا، پریشان ہوگا، روئے گا. اور جی میری امت کی مہلت 3 سال گھٹا دی گئی. اور وہی بندہ فارغ رہ کر بغیر کسی کام کیے اتنا وقت گزارتا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو زندگی کے 10 سال بن جاتے ہیں. اس پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. تو زندگی کا وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. ہمارے اکابر اتنا خیال کرتے تھے. ایک محدث گزرے ہیں یحییٰ بن معین، بہت بڑے محدث تھے اپنے وقت کے. فرماتے ہیں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یحییٰ بن معین ایک محدث تھے محمد بن افضل، اس کے دروازے پر گئے ایک حدیث سننے کے لیے. انہوں نے حدیث سنا دی. انہوں نے کہا کہ جی لکھی ہوئی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی بھی ہے. اچھا میں لے آتا ہوں. تو جب کتاب لینے کے لیے جانے لگے تو یحییٰ بن معین نے کپڑا پکڑ کے کھینچ لیا. کہنے لگے حضرت پہلے مجھے لکھوا دیجیے پھر کتاب لینے جائیے، کیا پتا کتاب جانے اور لانے میں میری موت نہ واقع ہو جائے. اتنا تو وقت کا لحاظ تھا نا. امام صالح نحوی بڑے نحات میں سے تھے. ان کی عادت تھی کہ راستہ چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے کتاب بھی پڑھتے تھے. اور اللہ کی شان کہ ان کی وفات بھی اسی طرح ہوئی کہ چل رہے تھے کتاب پڑھ رہے تھے. ایک سواری کہیں سے دوڑی آ رہی تھی، اس نے ٹکر ماری اور اس کی ٹکر سے یہ گرے اور یہاں ان کی وفات ہو گئی. راستہ چلتے ہوئے کتاب لے کر پڑھتے جا رہے تھے. اس قدر وقت کا خیال. علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روٹیاں پکوا کے رکھ لیتے تھے اور کئی دن تک وہی روٹیاں چلتی تھی، لیکن ایک دن کے بعد سخت ہو جاتی تھی تو وہ اس روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے. پانی میں بھگو کے نرم ہوتی تھی تو اس کو کھاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیک کھانے کا طریقہ کیسے نکالا؟ فرمانے لگے کہ عام روٹی کھانے میں چبانا زیادہ پڑتا ہے، گیلی روٹی کو کم چبانا پڑتا ہے. میں کم چبا کر وقت بچاتا ہوں اور اس وقت میں حدیث کی کتابت کر لیتا ہوں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کا یہ حال تھا کہ جب بیت الخلاء جانے لگتے تو اپنے شاگردوں کو کہتے کہ تم ذرا اونچی آواز سے تکرار کرو. وہ کہتے کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ بیت الخلاء میں جا کے میں زبان سے تو کچھ پڑھ نہیں سکتا،
تمہاری آواز آتی رہے گی، میں ذہنی طور پر کسی علم کے اندر سوچنے میں مشغول رہوں گا۔ بیت الخلاء کے وقت کو بھی تحصیل علم کا وقت بنا لیا انہوں نے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب پتہ ہے کیسے لکھی گئی؟ ایک ان کا حاسد تھا، مخالف تھا، حکومت میں آ گیا، اس نے قید کروا دیا۔ جب قید کروا دیا تو ایک کنویں کے اندر ان کو بند کر دیا، یعنی نیچے گڑا تھا، نکل نہیں سکتے تھے، اس میں بند کروا دیا۔ حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہاں کاغذ منگا لیتے اور کتاب لکھتے رہتے۔ جب آپ کی نئی کتاب تیار ہو گئی تو حاسد کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا اچھا کنویں کے اندر قید ہیں، بند ہیں، پھر بھی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس نے قلم دوات کاغذ کا پہنچانا بھی بند کروا دیا۔ چنانچہ اسی دوران ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد ایک نئی کتاب ان کی بن گئی، تو وہ بڑا حیران کہ اب کتاب کیسے بنی؟ پتہ چلا کہ جب اس نے قلم دوات کاغذ کا پہنچانا بند کر دیا تھا، انہوں نے منت سماجت کر کے جو پولیس والا نگران تھا اس کو کہہ کے کچھ کوئلے منگوا لیے تھے، اور کوئلے کے ذریعے کنویں کی دیوار پر انہوں نے کتاب کو لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر! تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات پیش نہیں کر سکتی جو ہمارے اکابر کو پیش آئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دیتے تھے، دوسری بستی والے آئے ہمارے ہاں بھی درس دیں۔ بھائی وقت تو اتنا ہے، میں جاؤں گا اور واپس آؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ ان کا جی ہم سواری کا انتظام کرتے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کے تیز آیا کریں اور اس وقت میں یہاں درس دے کے واپس جایا کریں، آپ کے معاملات میں فرق نہیں آئے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے تجویز قبول کر لی۔ اب ایک جگہ درس دیتے، سواری پر بیٹھ کر تیز دوسرے گاؤں میں جاتے، وہاں درس دے کے سواری سے تیز واپس آتے۔ اس دوران ایک شاگرد آ گیا، حضرت میں نے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ بھائی میرے پاس تو وقت ہی نہیں، ادھر پڑھاتا ہوں درس دیتا ہوں یا وہاں دیتا ہوں، وقت ہی نہیں، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں؟ اس نے کہا جی پڑھنی آپ سے ہے۔ بھائی فرصت ہی نہیں۔ شاگرد کہنے لگا جی میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کیا؟ کہنے لگا تجویز یہ ہے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہو کر ایک بستی سے دوسرے بستی کی طرف چلیں گے، میں سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، آپ اس دوران تقریر کر لینا، میں آپ سے اس دوران سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! حیران ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے اکابر کو علم کا اتنا شوق تھا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ سواری پہ استاد سوار ہو کے جا رہا ہے، شاگرد دوڑ بھی رہا ہے اور ساتھ اپنا سبق بھی پڑھ رہا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مگر ایک واقعہ مختصر اشارہ کر دیں۔ ابن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس کے ایک محدث گزرے ہیں، سفر کر کے بغداد پہنچے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی شان کہ وقت کے حاکم نے امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا تھا گھر میں، نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ وہ کسی سے مل سکتے تھے۔ ابن مخلد بہت پریشان، چنانچہ انہوں نے ایک تجویز سوچی، جہاں رہائش کا کمرہ لیا تھا نا موٹل، وہاں سے جب باہر نکلے تو سر کے اوپر بھی کپڑا باندھا ہوا ہے اور ٹانگ پر بھی ایک جگہ کپڑا باندھا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایک ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، جیسے سوال کرنے والا فقیر ہوتا ہے، اور باہر نکل کے انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔
اس زمانے میں فقیر جب سوال کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے اوپر ہے. تو ان لفظوں کو سن کر جس نے دینا ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا. چنانچہ یہ صدا لگاتے رہے، لوگ سمجھے فقیر ہے، کسی نے کچھ دے دیا کسی نے نہ دیا. صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے. صدا لگائی، امام صاحب نے دروازہ کھولا کہ میں پیسے دوں. کہنے لگے حضرت میں درہم و دینار کا طالب نہیں ہوں، میں حدیث کا طالب ہوں، آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں تو نہیں پڑھا سکتا، آپ سے بات نہیں کر سکتا، حکومت اور زیادہ سزا دے گی. کہنے لگے حضرت میں اسی طرح فقیر اور بھکاری کے بھیس میں روزانہ دروازے پہ آیا کروں گا، آپ دروازہ کھولنا، جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر حدیث سنانے میں لگا دینا، میں حدیث کو زبانی یاد کر لیا کروں گا. 1 سال تک امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آتے رہے بھکاری بن کر اور صدا لگاتے رہے، اور امام احمد ان کو حدیث پڑھا دیتے تھے، یہ حدیث کو پڑھ کے یاد کر لیا کرتے تھے. جب قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہم نے تیرے دین کے علم کو ایسے ایسے حاصل کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم اپنے اوقات کا خیال رکھیں، ایئر کنڈیشن جگہوں میں، ٹھنڈی پنکھوں کے نیچے، صاف ستھری جگہوں پر بیٹھ کر آج کے طلباء اپنے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے. تو وقت ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. الوقت من ذهب و فضہ، فرمایا وقت سونے اور چاندی کی مانند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ سردی کے موسم میں گنے ہوتے ہیں، اگر کبھی فرصت ہوئی تو دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسوں گا. سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسنے کا اپنا ایک مزہ. دل میں خواہش ہوئی، فرمانے لگے اچھا جب کبھی فرصت ہوئی کروں گا. 20 سال زندگی کے گزر گئے، دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت نہ مل سکی، اتنی مصروف زندگی تھی. تو پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث مبارکہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں. ہم چاہتے ہیں ہم سے کوتاہی ہو تو لوگ پردہ ڈال دیں، ہم بھی لوگوں کے اس کے اوپر پردہ ڈالیں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے حسن ظن رکھیں، ہم بھی حسن ظن رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات بتا دی، نچوڑ بتا دیا زندگی کا. اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہ بھی ہو شریعت کا، اس اصول پر اگر سوچ لے گا کیا یہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اگر پسند نہیں تو دوسروں کے لیے وہی عمل کرے، وہ عمل شریعت کے مطابق ہی ہوگا. آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی بیوی ہو، وفادار، خدمت گزار، نیکوکار. تو پھر ہمیں خامد بھی تو ایسا بننا چاہیے. کیا ہم ایسے خامد بنتے ہیں؟ بھائی اپنے لیے اگر پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی تو پسند کریں نا.
ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے. ہم دوسروں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ کوئی ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. ہم کیوں للچائی ہوئی نظریں دوسروں کی عزتوں پہ ڈالتے ہیں؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. احساس پیدا کریں. یہ جو بے حسی ہوتی ہے نا، یہ کام خراب کر دیتی ہے. بے حسی کام خراب کر دیتی ہے. احساس سے معاملات سنور جاتے ہیں. احساس سے معاملات سنور جاتے ہیں. چنانچہ قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا پیش ہوا. جھگڑا کیا تھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے ذرا خفا تھے اور بیوی چاہتی تھی کہ بس مجھے یہ طلاق دے اور میرا مہر مجھے دے دے. خاوند کہتا تھا کہ مہر کی رقم بہت زیادہ، میں طلاق تو دے سکتا ہوں، میں مہر نہیں دوں گا. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ آ گیا. اب جب مقدمہ آیا تو مقدمے کے گواہ بھی ہوتے ہیں. تو گواہوں میں سے کسی نے کہا کہ جی ہمیں کیا پتا کہ یہ پردے میں لپٹی کون عورت ہے، اگر یہ اپنا چہرہ کھولے تو ہم اس کو پہچانیں کہ واقعی یہ اس کی بیوی ہے. وہ قریبی لوگ ہوں گے، غیر محرم. تو قاضی نے کہا کہ ہاں، ایسے موقع پر گواہ اگر ایسا چاہیں تو وہ شرعاً دیکھ سکتے ہیں. الا ما ظہر منہا، اس کا یہی معنی ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے. اب خاوند نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولے، تو قاضی نے تو کہہ دیا کہ ہاں گواہ اگر مطالبہ کریں گے تو اس کو اپنی آئیڈینٹی پروو کرنی پڑے گی. خاوند نے جیسے ہی سنا وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب آپ میری بیوی کو چہرہ کھولنے کے لیے مت کہیں، جتنا اس کا مہر ہے 500 دینار میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دے دیتا ہوں. اب جب خاوند نے یہ بات کہی کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ غیر کے سامنے چہرہ کھولے، میں 500 دینار دے کے اس کی بات چلو مان لیتا ہوں، تو جب اس نے یہ کہا تو بیوی کے دل میں بھی احساس ہوا کہ جب میرا خاوند میرے بارے میں اتنا غیرت کرتا ہے تو میں بھی پھر اس ارادے سے باز آ جاؤں. کہنے لگی کہ قاضی صاحب نہ میں خاوند سے طلاق چاہتی ہوں نہ حق مہر مانگتی ہوں. چنانچہ قاضی صاحب نے دونوں کو ہنسی خوشی واپس گھر بھیج دیا. یہ جو بے حسی ہوتی ہے نا، یہ نقصان دیتی ہے. احساس ہو تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. بہر اللہ تعالی محبتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. دلوں کے اندر جو حسد کینہ بغض ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. جو ان مشتبہ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے وہی بندہ اللہ کا مقرب بنے. چنانچہ حرام کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے اور مشتبہ چیزوں کو بھی ہم نے. جب تک مشتبہ چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تقویٰ کا مقام نہیں پائیں گے. ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے. شبہ والی چیزوں سے پرہیز. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پرہیز کا یہ عالم تھا رزق حلال کے بارے میں کہ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر دی. کسی نے پوچھا نعمان ظہر کے وقت دکان بند کر دی؟
فرمان لگے ہاں آج آسمان پر بادل ہیں، اور جب آسمان پر بادل ہو، ابر آلود ہو، تو روشنی کم ہوتی ہے، ویزیبلٹی کم ہوتی ہے، اور کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا، فنش کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے دکان بند کر دی، میرا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو قیمتی کپڑا سمجھ کے نہ خریدے، اسے میری وجہ سے دھوکہ نہ لگ جائے۔ اتنا بچتے تھے۔ ہمارے اکابر میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کا تقوی بڑا معروف تھا۔ سردی گرمی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔ اب گرمی میں تو چھتری رکھنا سمجھ میں آتا ہے، دھوپ سے بچتے ہوں گے، لیکن سردیوں میں چھتری رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت کی جماعت میں چونکہ علماء بہت تھے، تو ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت سردی میں چھتری رکھنے میں کیا حکمت؟ تو جب اصرار کیا تو تب حضرت نے راز کھولا، فرمایا بھئی عام لوگ تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، میری ایک نیت اور بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سی؟ فرمایا جب میں راستے میں چلتا ہوں تو جب دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہے تو اس طرف چھتری کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں، اور جب بائیں طرف سے آ رہی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آڑ بنا لیتا ہوں۔ میں غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا تاکہ میرا اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ ہے تقویٰ کہ غیر محرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا، غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر کشف بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ انہوں نے یہ خود سنایا۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت ابا جی تشریف لے گئے تھے بیرون ملک میں، تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ اسلام آباد سے واپسی پر چکوال تشریف لے آئے۔ میں گھر میں موجود تھا، حضرت کو بٹھایا اور پانی وغیرہ دیا، پھر امی کو کہا کہ جی کھانا بنائیں، تو کھانا پک کے تیار ہو گیا۔ جب میں نے حضرت کے سامنے دسترخوان لگایا تو حضرت کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ میں نے کہا کہ حضرت کھائیں۔ حضرت نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو کر کہا کہ قاسمی تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ قاسمی تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے میں گھبرا گیا اور میں تو دوڑا ہوا اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا کہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں والدہ صاحبہ نے سنا، ٹھنڈی سانس لی، گھبرا گئی، کہنے لگی واقعی غلطی مجھ سے ہوئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ یہ میری جو ہمسائے کی عورت ہے نا، یہ بڑے عرصے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ آپ کے گھر پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی۔ پڑوسن کی رعایت کرتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی، تو آج اس کے گھر کا بنا ہوا کھانا تھا، یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا نہیں۔ والدہ صاحبہ نے اپنے گھر کا کھانا بنایا جو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کھایا۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پڑوسن کا خاوند نوکری حلال کرتا تھا لیکن بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے تھے، سود کا پیسہ مل جاتا تھا، اس کا اثر پورے پیسے پر پڑا جو حضرت نے فرمایا تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گئے۔ تو مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ پہلے زمانے میں مرد ہی تقوی نہیں اختیار کرتے تھے،
اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی متقیہ تھی، تقیہ نقیہ، پاک صاف زندگی گزارنے والی ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے، پھر اپنی بات کو میں ذرا سمیٹتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کے میرے والد صاحب سے مسئلہ پوچھا۔ سنیے ذرا، مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ بوڑھی عورتیں روئی کاٹ کے اپنا وقت گزارتی تھیں، کچھ ان کو مل جاتا تھا اجرت کے طور پہ۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی کہ جو پولیس کا داروغہ ہے حکومت وقت کا، وہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ بڑی روشنی کا انتظام تھا، تو کسی سے بات کرنے کے لیے وہ رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی، مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی جلدی کاٹ لوں۔ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی۔ جب ابن طاہر چلا گیا داروغہ، بعد میں خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو ویسا ہوتا ہے، اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آئی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم اس روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ کہنے لگے میں بڑا حیران، بھئی یہ کیا جواب ہوا؟ بھئی یہ کہو کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کرو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ کہنے لگے 2-4 دن گزرے تو پھر وہی بوڑھی عورت آئی کہ میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو روئی کاٹتی ہوں چراغ کی روشنی میں، اور کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے، چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی۔ تو اب بتائیں، جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے دعا دی، چلی گئی۔ کہنے لگے امام صاحب بھی حیران، مجھے فرمانے لگے ذرا پیچھے جاؤ دیکھو تو صحیح یہ کس گھر کی عورت ہے۔ فرماتے ہیں جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی، پتہ چلا یہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی جس کو اللہ نے اتنا تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی اتنے تقوی کا خیال کرتی تھی۔ ہم سے تو یہ عورتیں بھی قیامت کے دن آگے بڑھ جائیں گی۔ تو مشتبہ چیزوں سے پرہیز جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب پائیں گے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث مبارکہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور پانچویں ان سب کا لب لباب۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ
اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. اب یہ مستقل الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ 5 احادیث امام اعظم رحمت اللہ نے فرمایا یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی نچوڑ کیسے بن گئی؟ تو ذرا غور کیجئے گا. پہلی حدیث مبارکہ اعمال کے بارے میں تھی، تصحیح اعمال کے بارے میں. دوسری حدیث مبارکہ لایانی سے پرہیز، یہ تصحیح اوقات کے بارے میں تھی. پہلی حدیث مبارکہ تصحیح اعمال کے بارے میں تھی، دوسری حدیث مبارکہ تصحیح اوقات کے بارے میں تھی. تیسری حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، یہ حقوق العباد کے بارے میں ہے. اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین، یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے. حقوق اللہ بھی پورے کر لے، حقوق العباد بھی پورے کر لے، اعمال کی تصحیح ہو، اوقات کی تصحیح ہو، پورے دین کا نچوڑ یہی بن جاتا. تو واقعی امام اعظم رحمۃ اللہ نے یہ بات کی 100% پکی اور سچی تھی. اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. ہم جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں نا اور معاملات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، بالکل بے سینگ کے بکرے نظر آتے ہیں، بے سینگ کے جانور، جو قریب آیا اسی کے ٹکر لگا دی. ہر طرف تنقیدی نظر، ہر ایک کے عیب ٹٹولنا، اپنی خوبیاں نظر میں اور لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھنا. یہی تو انسان کی برائی کی پہچان ہوتی ہے. دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اپنے آپ کو بڑا اللہ کا مقرب سمجھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات میں مکمل کرتا ہوں. ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں گیا، عبادت کرتا رہا، نیند آ گئی تو میرے پاس بستر نہیں تھا. میں مسجد کی صف کے اندر لپٹ کے سو گیا، یعنی صف کے اوپر لیٹا اور رول کرنا شروع کیا تو میرے اوپر صف آ گئی. اب میں مسجد میں سویا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں کہ کچھ اہل اللہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی. ایک نے ان میں سے کہا یہاں کوئی غیر نظر آتا ہے؟ تو جو ان میں بڑے تھے نا کہنے لگے ہاں، یہ ادم کا بچہ سویا پڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے. اسے ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے. کہنے لگا میں تو چپ کے سنوں کے پڑا رہا. وہ اپنی مجلس کر کے چلے گئے. مجھے خیال آیا ہاں میں نے کل کھجور خریدی تھی اور ایک کھجور اس بندے کی نیچے گر گئی تھی. میں نے گمان کیا یہ میرے حصے کی کھجور گری ہے تو میں نے اٹھا کے منہ میں ڈالی تھی. وہ میری کھجور نہیں تھی، وہ دکاندار کی تھی اور بغیر اجازت کے میں نے کھائی تھی. فرمایا اس کھجور کے کھانے کی وجہ سے اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں نے جا کر اس سے بلا اجازت کھجور کھانے کی معافی مانگی. جیسے بندے نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا. اور یہاں تو پھر نہ حلال نہ حرام، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا. قیامت کے دن اگر حقوق العباد دینے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ اس لیے صحیح صوفی وہ ہے جو ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو.
صحیح صوفی کون ہے؟ جو ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر پکڑنے والا کوئی کھڑا ہو گیا الامان والحفیظ۔ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایک ایک کر کے، ایک جیسے ایئرپورٹ پہ مشین میں سے سکین ہو کے جاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے سامنے سے گزریں گے اور فرشتے ان کی سکیننگ کریں گے دلوں کی، اور کچھ بندے جب اس جگہ سے آگے جائیں گے تو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے۔ وقفوہم، انہیں روکیے، انہم مسئولون، صوفی صاحب کو روک لیجئے، لوگوں پہ الزام لگاتا تھا، بہتان لگاتا تھا، بیوی کا دل دکھاتا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ وقفوہم انہم مسئولون، روک لیجئے، ہم نے ٹرائل کرنا ہے۔ اس کو بھی روکیے، شکل دین والی بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکے دیتا تھا، اس کو بھی روکیے، بلا اجازت چیزیں استعمال کر لیا کرتا تھا، اور اس کو بھی روکیے، اس کی نظر غیر پر لالچ والی پڑا کرتی تھی، میری محبتوں کے دعوے کرتا تھا، غیر کی ہوس دل میں بھری ہوئی تھی۔ وقفوہم انہم مسئولون، روک لیجئے، ہم نے حساب لینا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر لیا گیا ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی سچی معافی مانگیں، اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں سچا اور پکا عہد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ درنگی کی زندگی سے محفوظ فرما، دوغلے پن سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کھوٹ کو دور فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنے لگیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما۔ قدم اٹھنے لگیں، اٹھے قدموں کو واپس لوٹا۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنی محبت ہمارے دلوں میں اے اللہ بھرپور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، ذکر کی چاشنی نصیب فرما۔ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے سجا، اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سے زندگی میں جو خطائیں ہوئیں ان سب کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔
جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا درگزر کا معاملہ فرما۔ میرے مولا مجرم کسی آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں، شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے عملوں کی بجائے آپ کی رحمت پر بھروسہ زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اے اللہ اپنے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، گناہگار بندوں کی توبہ قبول کر لیجئے۔ رب کریم آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، زمانے کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ وہ وقت آ گیا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ میرے مولا ایمان سے محروم نہ کر دینا، اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما دینا، کرم کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت میں ہماری مدد فرما دینا۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے مرد یہاں موجود ہیں یا دور عورتیں موجود ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو چاہتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ نیک مسافر ہو یا گناہگار مسافر ہو۔ اے اللہ اگر فقط مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کتنے مسافر مرد کتنی مسافر عورتیں اس مجمع میں موجود ہیں۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، چل کے آنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ یہ چل کے آئے ہوئے لوگ ہیں، میرے مولا ان کی اخلاص نیت قبول کر لیجئے۔ اے اللہ 100 آدمیوں کا قاتل نصرہ بستی کی طرف چل کر گیا تھا، آپ نے چلنے کو قبول کر لیا تھا۔ اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک کا چلنا قبول کر لیجئے، اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک عورت کا چل کے آنا قبول کر لیجئے، اور اس کے صدقے اللہ سارے مجمع کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ خدمت کی جماعت میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔